اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمل کے چوتھے مہینے میں دیگر مہینوں کی طرح کچھ خاص اعمال ہیں جن کو انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے جمعرات اور جمعہ کے دن سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کی جائے، جس کو سورہ انسان اور سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا عمل ہے کہ روزانہ کی پنجگانہ نمازیں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں سے ہر ایک نماز کی ایک رکعت میں کم سے کم سورہ ایک مبارکہ قدر کی تلاوت کی جائے، یعنی جو 5 نمازیں یعنی ان میں فقط ایک مرتبہ نہیں، فجر میں الگ، ظہر میں الگ، عصر میں الگ، مغرب اور عشاء میں الگ الگ طور پہ، یعنی جو اس کی رکعات ہیں ان میں چونکہ عام طور پہ پہلی اور دوسری رکعت میں 2 سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو چاہے وہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کوشش کرے کہ پہلی رکعت میں جو سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرے حمل کے چوتھے مہینے میں۔ اور تیسرا عمل یہ کہ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کے سورہ مبارکہ قدر، سورہ مبارکہ کوثر اور یہ والی صلوات پڑھے، جس کو ہم نے بارہا گزشتہ بھی بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وہلک عدوہم ولعن اعداہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، اور اس کے بعد یہ والے کلمات ادا کرے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ تیسرا عمل اس انداز سے نماز کے بعد انجام دیا جائے گا۔ اور چوتھا عمل یہ کہ 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی استغفار کی تلاوت کی جائے۔ اور 5واں عمل یہ کہ ہر روز نمازوں کے بعد 140 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے۔ اور چھٹا عمل یہ کہ اس مہینے میں میٹھے سیب، شہد اور انار کا استعمال کیا جائے۔ اور 7واں عمل یہ کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو نماز شب کا پابند بنا لے اور روزانہ باقاعدگی سے نماز شب کو ادا کرے۔ اگر اس کے لیے آدھی رات کو نماز شب پڑھنا ممکن نہ ہو تو نماز فجر سے قبل بھی اس کو پڑھ سکتی ہے۔ اگر وہ اس مہینے میں باقاعدگی سے نماز شب پڑھنا چاہتی ہے لیکن آدھی رات کو بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز فجر سے قبل بھی نہیں پڑھ سکتی، تو نماز فجر کے بعد اس کو قضا کی صورت میں پڑھ سکتی ہے۔ اس قدر تاکید ہے اس مہینے میں نماز شب کے ادا کرنے کی۔ اور 8واں عمل یہ ہے کہ ایک انجیر لے کر اس پہ سورہ والتین پڑھ کے استعمال کیا جائے۔ البتہ یہی وہ چوتھا مہینہ ہے کہ جس میں آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے اور بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس میں اپنے بچے کا نام رکھ لینا چاہیے، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں۔ البتہ وہ ذہن میں رکھے کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا، اگر میرے ہاں بیٹی تو میں اس کا یہ نام رکھوں، یعنی اگرچہ وہ ذہنی تصوراتی طور پہ کیوں نہ ہو، پھر بھی بہرحال وہ اپنی اولاد کا نام اسی چوتھے مہینے میں رکھ لے، یہ بھی بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔